السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے پلاسٹک اور اس کے نقصانات اور اس کی آلودگی کو ختم کرنے کی کوششیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر انسان کے جسم میں کرکٹ کے گیند کے برابر پلاسٹک داخل ہو چکا ہے تو شاید آپ کو یقین کرنا مشکل ہو، لیکن سائنسدان یہی بتا رہے ہیں۔ پلاسٹک کے خود بینی ذرات انسانوں کے دل، پھیپھڑوں، خون، دماغ اور حتیٰ کہ ماؤں کے دودھ تک میں شامل ہو چکے ہیں۔ پلاسٹک کی آلودگی سے انسان کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ لیکن اس موضوع پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے چلتے ہیں جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں، جہاں پلاسٹک کی آلودگی کی روک تھام کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس حال ہی میں منعقد کی گئی۔ نومبر کا مہینہ ماحولیات کے حوالے سے خاصا اہم تھا۔ اس مہینے میں موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے موضوع پر دو اہم بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوئے۔ ایک تو 11 نومبر سے 23 نومبر تک آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ماحولیاتی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج پر 197 ممالک کا اجلاس COP29 کے نام سے منعقد ہوا۔ دوسرے نومبر کے آخری ہفتے میں پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کے خاتمے کے لیے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں 175 ممالک کے نمائندوں کا اجلاس ہوا، جو ایک ہفتے جاری رہا۔ اسے بین الحکومتی مذاکرات کا نام دیا گیا۔ اس کانفرنس میں حکومتی نمائندوں کے ساتھ ساتھ 450 غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے بھی شریک تھے۔ تاہم اس کانفرنس کے طویل مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اور مندوبین کسی معاہدے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کانفرنس کی مزید تفصیل جانیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آخر پلاسٹک اتنا خطرناک ہے کیوں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پلاسٹک میں 3000 سے زیادہ خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں، جو خاص طور سے خواتین اور بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ مختلف تحقیقات میں پتہ چلا کہ انسانی اعضاء میں مائکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس پائے گئے، جو ظاہر ہے انسانیت کے وجود کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پلاسٹک کی آلودگی کے اثرات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ پلاسٹک کے خود بینی ذرے مائکرو پلاسٹک اور ان سے بھی چھوٹے ذرے نینو پلاسٹک ہوا، پانی اور یہاں تک کہ ماؤں کے دودھ تک میں موجود پائے گئے۔ ہیلتھ ریسرچرز کے مطابق یہ ذرے انسان کے پھیپھڑوں، خون اور دماغ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ان اعضاء کی بیماری اور امراض کا سبب بنتے ہیں۔ خون کی جو شریانیں ہمارے دل میں جاتی ہیں، ان میں بھی پلاسٹک کے ذرے موجود پائے گئے اور ان کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں الرجی، سانس کی بیماریاں، دل کی بیماریاں اور حتیٰ کہ الزائمر کی بیماری بھی شامل ہے۔ پلاسٹک اصل میں شروع تو ہوا تھا 1907 میں، لیکن 1950 تک اس کا استعمال بہت کم تھا۔ یہ ایک پیٹرولیم جو ہے، جس سے ہم پیٹرول اور ڈیزل بھی حاصل کرتے ہیں، اسی کی ایک پروڈکٹ ہے، اور اس کا استعمال 1950 کے بعد ایک دم بڑھنے لگا اور اس کو مختلف اشیاء میں مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مثلا 1950 میں پلاسٹک کی پیداوار صرف 20 لاکھ ٹن تھی، لیکن آج اس کی پیداوار تقریباً 46 کروڑ ٹن ہے۔ گھر ہو یا آفس، کار ہو یا کچن، ہر جگہ پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں پیکیجنگ میں پلاسٹک استعمال کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی کام چلتا رہا اور اس کی روک تھام نہ کی گئی تو سن 2050 تک پلاسٹک کی پیداوار آج کی نسبت 3 گنا بڑھ جائے گی، یعنی تقریباً 1.5 ارب ٹن کے قریب پہنچ جائے گی۔ جوں جوں پلاسٹک کا استعمال بڑھا ہے، اس سے پھیلنے والی آلودگی بھی بڑھتی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں سالانہ
6.25 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा या वेस्ट पैदा होता है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की एक आलमी तंजीम IUCN है, मारूफ तंजीम है। इसके मुताबिक हर साल कम से कम 1.40 करोड़ टन, तकरीबन 1.5 करोड़ समझिए, 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक समंदर में गिरता है। दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल काहिल में तो एक गार्बेज पैच बन गया है, यानी इसके बिल्कुल नीचे तह में आपको उस गार्बेज पैच में टूथब्रश, बच्चों के खिलौने, मछली पकड़ने के जाल, खाने पीने की अशिया की पैकिंग, तेल और गैस का फुजला एक गाढ़े मादे की सूरत में मिलता है। प्लास्टिक के कारखानों से कचरा या वेस्ट अगर दरियाओं और नहरों में जाता है तो ये ज़र्रे उनके ज़रिए खेतों तक पहुंच जाते हैं या मछलियों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और इस तरह इंसान की फूड चेन या पूरे माहौलियात की जो फूड चेन है जिंदा अजसाम की, उसका हिस्सा बन जाते हैं। माहौलियात की एक तंजीम है WWF, उसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 25 करोड़ टन कचरा पैदा होता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बोतलों और खुराक के टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान के समंदर के साहिलों पर जो साहिल हैं उन पे जो कचरा जमा होता है उसका 65% हिस्सा, यानी आधे से ज़्यादा कचरा जो है वो प्लास्टिक का होता है। दुनिया में एक आलमी तंजीम बनी हुई है द ओशन क्लीनअप, उसका काम है समंदरों को आलूदगी से पाक करना। एक गैर सरकारी तंजीम या NGO है। इस इदारे ने गुज़श्ता 10 बरस में 75 लाख टन प्लास्टिक समंदरों से हटाया है, जो कि बहुत थोड़ा है जितना कि इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। वो कहते हैं कि अगर हमें पूरे फंड्स दिए जाएं तो हम समंदरों पे जो सतह पे तैरता हुआ प्लास्टिक है 90% वो हम साफ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इसका ये इलाज नहीं है, ये बहुत महंगा तरीक़ा है और इससे भी आलूदगी इस तरह फैलती है कि वो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, उससे धुआं निकलता है वगैरह वगैरह। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि ठीक है प्लास्टिक है, वो जा रहा है, फूड चेन का हिस्सा बन रहा है, दरियाओं में, समंदरों में, इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो रहा है, तो ये आखिर ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है जो हमें नज़र नहीं आता। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है या नैनो प्लास्टिक है, ये वो ज़र्रे हैं प्लास्टिक के जो आँख से नज़र नहीं आते, हमारे इंसान की आंख से नजर नहीं आते, लेकिन हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये ज़र्रे बेशुमार बीमारियों का बाइस बनते हैं। एक तहकीक है कि एक आलूदा जिस्म में एक टेबल टेनिस या क्रिकेट के गेंद के बराबर माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होता है। एवरेज यानी हर इंसान में वो कह रहे हैं कि इतना प्लास्टिक पहुंच चुका है। और ये कैसे पहुंचता है? होता ये है कि जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं, जिल्द को चमकाने वाली अक्सर मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है। जो हम पानी की डिस्पोजेबल बोतल ख़रीदते हैं वो होती है कि एक बार इस्तेमाल की जाए, लेकिन लोग उसको बार बार पानी भर के इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए भी प्लास्टिक के हल्के हल्के ज़र्रे जो आँख से नज़र नहीं आते घुल के पानी में शामिल हो जाते हैं और साथ जिस्म में चले जाते हैं। इस तरह टूथब्रश जो प्लास्टिक की उसमें होता है, उसको भी कंटेनर समझ ले ट्यूब में, तो उसमें भी वो शामिल प्लास्टिक के माइक्रो ज़र्रे हो जाते हैं। और शावर जेल में भी होता है। प्लास्टिक के बर्तन, हमारे यहाँ जो बर्तन प्लास्टिक के बनते हैं वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बनते हैं, जो कि सस्ता होता है। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड महंगा होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूबल है, यानी अगर उसमें बहुत गर्म खाना रखा जाए तो उसके ज़र्रे खाने में शामिल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे बर्तनों में गर्म खाना खाया जाता है, बल्कि लोग होटलों से शॉपर बैग्स में चाय खौलती हुई गर्म चाय डलवा के ले जाते हैं, तो उससे भी उसमें शामिल, चाय में शामिल हो जाते हैं ज़र्रे। और फिर ये जो सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती फिरती हैं, इनके टायर घिसते हैं, इनकी टूट फूट होती है, इनके ज़र्रे हवा में मिलते हैं, हवा से फिर वो इंसान के
سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. وہ کینسر جیسے امراض کا باعث بھی بن سکتے ہیں. سانس کی بیماریاں کتنی پھیل گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور سے جتنا استعمال اس کا بڑھ گیا ہے کہ 40 کروڑ ٹن پلاسٹک ہر سال پیدا ہوتا ہے. تو اس پہ کانفرنس پہلے اوٹاوا میں ہوئی تھی کینیڈا میں پچھلے سال، لیکن وہاں پر بین الحکومتی مذاکرات ہوتے ہیں، سب کا اتفاق کرنا ضروری ہے تاکہ معاہدہ ہو سکے. اتفاق نہیں ہو سکا تھا، تو اس سال جو ہے نومبر کے آخری ہفتے میں جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں یہ کانفرنس ہوئی، لیکن وہاں بھی جو مجوزہ معاہدہ تھا اس کو مسترد کر دیا. کئی ممالک نے اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا کہ اب اگلے سال پھر دیکھیں گے، اس کے اوپر دوبارہ مذاکرات کریں گے. بڑے شدید اختلافات تھے. ایک تو مالیاتی معاملات پہ اختلافات تھے. جو ترقی پذیر ممالک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے، آپ نے سمندر پلاسٹک سے بھر دی ہے اور آپ لوگ اتنا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم تو نہیں کرتے اتنا استعمال، تو نقصان ہمیں زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ ہمیں فنڈز دیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ جو پلاسٹک کا استعمال ہے اپنے ملکوں میں کم کر سکیں. امیر ملک جو ہیں وہ فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر بوسان میں 100 سے زیادہ ممالک کا ایک گروپ تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جو اگر آلودگی ختم کرنی ہے تو پلاسٹک کی پیداوار کو ختم نہیں تو کم سے کم بہت زیادہ کم کیا جائے، اور اس کو کم کیے بغیر آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے آلودگی کو اور اس کے نقصانات کو. دوسرا گروپ ناروے اور روانڈا کا تھا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیمیکلز پہ مکمل پابندی لگائی جائے، لیکن وہ ان کی دلیل یہ تھی کہ پلاسٹک کی تو ری سائیکلنگ بھی فیل ہو چکی ہے، کیونکہ زیادہ 95% جو پلاسٹک ہے امریکہ میں بھی وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے یا زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا اس کو انسینیریٹ کر کے یعنی مشینوں سے جلا دیا جاتا ہے. تو یہ ناکام ہو چکا ہے ری سائیکلنگ کا تجربہ. پھر لیکن بعض ممالک اس کی بہت مخالفت کر رہے تھے، خاص طور سے جو پیٹرولیم پیدا کرنے والے ممالک ہیں، روس، ایران، سعودی عرب، کویت وغیرہ، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان کی تو آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے پیٹرولیم، اسی سے پلاسٹک پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ اس کو کوئی محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے اوپر اتفاق کریں، اس کی پیداوار کم کرنے کی بات نہ کریں. تو یہ بہت شدید قسم کا اختلاف وہاں پر ہوا. اب اگلا اجلاس ہوگا 2025 کے وسط میں، تو دیکھتے ہیں، امید ہے کہ شاید اتفاق رائے ہو جائے. اب جنوبی کوریا کی جو کانفرنس ہے اس میں تو معاہدہ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی ایک روشن پہلو اس تصویر کا یہ ہے کہ اجلاس میں شریک کسی ایک بھی ملک نے یہ نہیں کہا کہ پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کم نہیں ہونی چاہیے. یعنی سب کا اتفاق تھا کہ آلودگی ختم ہونی چاہیے. اختلاف طریقہ کار پہ تھا کہ اسے کیسے ختم کریں. حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا بھر میں پلاسٹک کی آلودگی کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی معاہدہ بھی ہو جائے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ.